ارواح مومنین و مومنات خصوصیت کے ساتھ شہداء ملت کے لیے سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ساتویں امام کی شہادت کی مناسبت سے منعقدہ اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ اب برادران عزیز کہے بغیر ہی یہ بات واضح ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی مقابلے کی دعوت دے رہا ہے تو یہ مقابلہ کوئی ہیلدی کمپٹیشن ہوگا، اس کے اندر کوئی مثبت عنصر موجود ہوگا کہ جس کی طرف پروردگار عالم متوجہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ اگر فقط دنیا داری کا معاملہ ہوتا تو وہاں پر تو کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے سے حسد مت کرو، وہاں پر تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ مت کرو، وہاں پر تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو ذلیل مت کرو، وہاں پر اپنے نفس کو قابو کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، اور بالکل یہی انداز جو یہاں سورہ آل عمران میں ہمیں نظر آیا سارعوا کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے سرعت کو سمجھایا گیا کہ تیزی دکھاؤ، ذرا اس کام کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو، یہی لفظ تھوڑا سا بدل کر پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ حدید میں استعمال کیا، اور وہاں پر بھی یہ دعوت دی گئی سابقو کہہ کر۔ ہمارے یہاں مسابقت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سابقو یعنی مسابقت کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یہاں کہا گیا سارعوا۔ مگر کس چیز کے لیے جلدی دکھانے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کس چیز کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دیکھو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرو۔ یہ دعوت دی گئی پروردگار عالم کی طرف سے۔ اچھا آپ غور فرمائیے برادران عزیز، صاحبان ایمان کے لیے بہرحال ایک شرف تو ہے۔ اگر آپ نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھیں تو امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت، زیادہ سے زیادہ نہیں، تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس سے کم میں اسے مت بیچنا ورنہ خسارہ اٹھاؤ گے۔
یعنی اگر آپ تعبیر پر غور کریں کہ یہ کتنی لطیف تعبیر ہے کہ تمہارے نفس کی ایک قیمت ہے، اس سے کم پر اگر تم نے بیچا تو یقیناً تم خسارہ اٹھاؤ گے. تو اب زیادہ سے زیادہ تو خریدار جتنا آفر کرنے کے لیے تیار ہو اس کے مطابق انسان اپنے مال کو تیار کرے. جو کاروباری افراد ہوتے ہیں وہ ایسے خریدار کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو ان کی پروڈکٹ کی بہترین پرائس آفر کر سکے. اگر اس سے کم میں انہوں نے بیچ دیا تو لاس ان پروفٹ ہے، مگر پھر بھی پروفٹ ہے، فائدہ تو ہے مگر فائدے میں نقصان ہے. لیکن ایک تو ایسی پرائس ہے نا کہ جس کو ہم کاسٹ پرائس کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کم بیچ دیا تو پھر وہ انسان خسارے میں سودا کر رہا ہے، اس نے یہ سودا فائدہ حاصل کر کے نہیں کیا. امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت، یعنی اس سے کم پر اگر تم نے بیچ دیا تو تم نے نقصان کیا، اس سے کم پر اگر تم نے بیچ دیا تو خسارہ اٹھایا. تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. اس سے کم پر اسے مت بیچنا ورنہ خسارہ اٹھاؤ گے ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. تو مولا یہ تو کم سے کم قیمت ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر سمجھنا ہے تو یہ مومنین کے نفس کی کم سے کم قیمت ہے اور وہ امیر المومنین کے نفس کی قیمت ہے کہ جہاں پروردگار عالم یہ اعلان کرے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں ایک یہ علی بھی تو ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر جو میکسیمم پرائس ہے اور وہ کیا ہے رضائے پروردگار، وہ مرضی پروردگار کو خریدتا ہے اور اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ نفس کی کم سے کم قیمت تو اتنی ہے، تو اب اس سے زیادہ انسان جتنا اپنے نفس کی ویلیو کو بڑھا سکے پروردگار عالم بہرحال خریدنے کے لیے تیار ہے، بائر موجود ہے. اب یہ تو سیلر کی کمزوری یا اس کی کوتاہی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ نہ کر سکے، جبکہ یہاں پر بائر کو ڈھونڈنے کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہے، خریدار تو موجود ہے. وہ تو رگے گردن سے رگے جان سے شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اپروچ کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر جانے کی ضرورت پڑ جائے کہ جو اب تک ایکسپلور نہ ہو سکی ہو. مارکیٹ موجود ہے، خدا خریدار ہے، بس سوال یہ ہے کہ کیا بندہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہے یا تیار نہیں ہے. سارے یہ پروردگار ہی کی طرف سے ایک آفر تو ہے، سارے جلدی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو، مگر کس چیز میں؟ الی مغفرت من ربکم وجنت، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ارضها السماوات والارض، اور دیکھو اس کی وسعت، جنت کی وسعت زمین و آسمان. اگر انسان نظر اٹھا کر دیکھے تو کیا وہ زمین اور آسمان کی وسعتوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کہ جس طریقے سے ایک انسان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ جنت کی وسعتوں کا بھی اندازہ نہیں کر سکتا. مگر یہ ملے گی کس کو؟ اعدت للمتقین، یہ ملے گی صاحبان تقوی کو. تیار ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہے اعدت، اسے فراہم کیا گیا ہے للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے. اب یہ ہیں کون؟ انہی صاحبان تقوی کی تعریف کرتے ہوئے پروردگار عالم نے کچھ صفات بیان کی اور انہی صفتوں کے ذریعے سے میں ساتویں امام کی حیات سے متصل ہونا چاہتا ہوں. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں صاحبان تقوی الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں اور حالات تنگ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی ان کا دسترخوان جتنی ان کی گنجائش ہے اس کے مطابق یہ آمادہ رکھتے ہیں. اگر حالات زیادہ بہتر ہیں، اگر گنجائش زیادہ ہے تو اس کے اعتبار سے بخشش ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے عطا ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے سخاوت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور للہ ہوتا ہے، قربتاً اللہ ہوتا ہے، پروردگار عالم کی رضا کی خاطر ہوتا ہے. لیکن اگر حالات خراب ہو جائیں، اگر اتنی گنجائش نہیں ہے، تب بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ دینے والا ہو لینے والا نہ ہو. یہ عطا کرنا چاہتے ہیں، یہ دینا چاہتے ہیں. اگر گنجائش کم ہے تو کم صحیح. پروردگار عالم چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا.
تم نے کیا دیا یہ ایک معاملہ ہے، مگر جس نیت کے ساتھ تم نے خدا کی بارگاہ میں دیا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ آج کل تو سائنٹیفکلی بھی کوانٹیٹیو انالیسس بھی ہوتا ہے، کوالٹیٹیو انالیسس بھی ہوتا ہے، کہ صرف کوانٹٹی کو دیکھ کر تجزیہ کیا جائے وہ ایک پہلو ہے، مگر کوالٹیٹیو انالیسس کس نیت کے ساتھ دیا، کس ارادے کے ساتھ دیا۔ اگر اس ارادے کے ساتھ دیا کہ مالک اور ہوتا تو اور دیتے، تو پھر پروردگار عالم ظاہر ہے کہ انسان پر ذمہ داری اتنی ہی ڈالتا ہے کہ جتنی اس کی گنجائش ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کبھی بھی ذمہ داری نہیں دیتا۔ بیونڈ دا کیپیسٹی کوئی رسپانسبلٹی خدا کی طرف سے نہیں آتی۔ یہاں پر اعلان ہو رہا ہے ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ متقی تو مطلب ہی یہ ہے، صاحب تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے اندر اتنا کنٹرول ہو کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے، جس کا نفس اس کے قابو میں ہو، وہ اپنے نفس کے قابو میں نہ ہو۔ دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں تقوی کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں وہ یہی ہے، تعریف بالمثال۔ اصطلاح منطق کے اندر کہا جائے گا کہ مثال کے ذریعے سے تعریف کرنا، ڈیفائن کرنا کسی چیز کو۔ مولا نے جو ڈیفینیشن دی ہے تقوی کی، دیکھیں ایک تو اس کا وہ سسٹم ہے نا کہ جس کے ذریعے سے ہم ٹرائی لیٹرل روٹ کے اوپر جائیں کہ ثلاثی کیا بنتا ہے، اور ان حروف کے ذریعے سے اس کے معنی کو عکس کریں، وہ سب اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ وقایہ اس کا روٹ بنے گا، اس کا مصدر بنے گا، اس سے یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے۔ مگر کبھی ایک مثال بہت ساری حقیقتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دیتی ہے۔ امیر المومنین تقوی کی تعریف کرتے ہیں تعریف بالمثال کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں تقوی یعنی کیا؟ الفاظ میرے ہیں، مطلب امیر المومنین کا نہج البلاغہ۔ مولا کہتے ہیں جس طرح سے وہ گھوڑا کہ جس کے اوپر تم بیٹھو اور وہ تمہارے کنٹرول میں ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم بھگانا چاہو گے تو بھاگے گا، تم روکنا چاہو گے تو رکے گا، تم دائیں موڑنا چاہو وہ دائیں جائے گا، تم بائیں موڑنا چاہو وہ بائیں جائے گا۔ اگر تم اسے آگے اس کی اسپیڈ سلو کرنا چاہو وہ سلو ہو جائے گا، فاسٹ کرنا چاہو وہ فاسٹ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے تقوی ہے، اگر تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں ہوگا تو تمہیں ڈکٹیٹ کرے گا نہیں، تمہاری ڈکٹیشن پر عمل کرے گا۔ اگر گھوڑا کنٹرول میں ہو تو وہ تمہاری مرضی کے مطابق چلتا ہے، اگر نفس کنٹرول میں ہو تو وہ تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا۔ جس پروپورشن کے ساتھ، یہ مولا کی تعبیر واقعاً سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس پروپورشن کے ساتھ اگر ایک انسان یہ کہے کہ میں تو اٹھنا چاہتا ہوں مگر فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کا مطلب یہ ہے گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے۔ سادی سی بات یہی ہے، میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں مگر نہیں رکھ پاتا، تو نہیں رکھ پاتا کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ بھوک انسان کو لگے گی تو کچھ نہ کچھ کمزوری تو آئے گی۔ ایک تو یہ ہے ناقابل برداشت، اس پہ تو ویسے ہی روزہ معاف ہو جائے گا، لیکن اگر ایک انسان یہ کہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں بس لیکن بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو بھوک برداشت نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر یہ کنٹرول میں ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ڈکٹیٹ کرتا؟ پھر تو یہ ڈکٹیشن کو فالو کرتا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہاں پر کہا جا رہا ہے ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور یہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے سٹیجز ہیں، ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان غصے کو پی جائے لیکن دل میں معاملہ رہ جائے۔ جب ہم کسی معصوم کا تعارف بطور کاظم کرواتے ہیں تو یہ اس حد تک محدود نہیں ہوتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کاظم ہے، کاظم کا مطلب غصے کو پی جانے والا، تو اس کا مطلب اتنی محدودیت کے ساتھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک وہ اسٹیج ہے کہ جس کا تقاضا عام مومنین سے کیا گیا ہے، اور ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس پر امام وقت فائز ہوگا۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق تو ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ تو ہے۔ کاظمین الغیظ کا یہ پہلا مرحلہ ہے، مگر یہی اسٹیج جب ڈیولپ ہوتی ہے تو آگے کیا مرحلہ ہے کہ جہاں غصے کو پی لیا اس کا مطلب ری ایکشن کنٹرول ہوا، والعافین عن الناس، اور جہاں معافی کا معاملہ آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دل میں بھی غبار باقی نہیں ہے۔
اب دل سے معاف کر دیا. واللہ یحب المحسنین. اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس نے تو برا کیا تھا، تم اس کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. واللہ یحب المحسنین. ایک تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ کہ نہیں، ایسا نہیں، ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. واللہ یحب المحسنین. اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تم اگر خدا کے بندے ہو اور خدا کی مرضی چاہتے ہو تو اس نے برا کیا، تم نے غصے کو پی لیا. نمبر 2 دل میں معاف کر دیا. نمبر 3 اس نے برا کیا، تم اس کے ساتھ اچھا کر کے دکھاؤ. خاص طور پر معاشرتی مسائل، خاص طور پر انفرادی مسائل، خاص طور پر رشتہ داری کے معاملات کے اندر برادران عزیز یہ وہ نصیحت ہے کہ جو آل محمد اور قرآن کے ذریعے سے ہم تک بار بار پہنچائی گئی. آپس کے معاملات اسی طریقے سے ہونے چاہیے. دو دوست ہیں، معافی کا معاملہ ہو، غصے کو پی جانے کا معاملہ ہو، دو مومنین کا معاملہ ہو. ابھی جو سلام کے اندر بھی کہا گیا اور اس سے پہلے بھی جو باتیں بتائی گئی ساتویں امام کی سیرت کے حوالے سے، اگر اس کو سمرائز کریں تو بات کیا نکلتی ہے؟ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کوئی حق ہے، جس حق کی اسے رعایت کرنی ہے. علی بن یقطین کا آپ نے ابھی تذکرہ سنا اور کتنے خوبصورت انداز میں سنا. علی بن یقطین سے کیوں امام یہ تقاضا کرنا ہے؟ ایک مومن کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں برادران عزیز، علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب ہے نقوش عصمت، جس میں انہوں نے معصومین کی سیرت کو اینالائز کیا. ساتویں امام کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے خاص اس نقطے کو ہائی لائٹ کیا. ویسے تو آپ معصومین کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئی، ساتویں امام پر ایکسکلوسیولی جو کتابیں لکھی گئی ان کو دیکھیں، یا عمومی طور پر معصومین کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں ان کو دیکھیں. منتهى الاعمال شیخ عباس قمی، بحر الانوار علامہ مجلسی، اسی طریقے سے نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی، 14 ستارے علامہ نجم الحسن کراروی، ہاشم معروف حسنی سیرت ائمہ اہل بیت، جتنی بھی کتابیں ان سب کے اندر آپ کو یہ فیکٹر کامن نظر آئے گا کہ ساتویں امام کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہوئے علی بن یقطین کو کسی نے بھی فراموش نہیں کیا. ہر ایک نے ڈسکس کیا اور اس کے ذریعے سے جو پیغام دیا وہ کیا ہے؟ دیکھیں برادران عزیز، غصے کو پی جانا کیا اس کے ساتھ حکمت اور وزڈم کا بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ حکمت اور وزڈم کا بھی کوئی تعلق ہے یا کوئی تعلق نہیں؟ حکمت اور وزڈم کا تعلق ہے. مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا. اتقوا فراست المومن، حدیث کے اندر یہ جملہ آیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. تو کیا مومن کو غصہ پی جانا ہے؟ جواب جی ہاں، پی جانا ہے، مگر کس موقع پر؟ جس موقع پر غصہ پینے کا تقاضا خدا کی طرف سے ہو. کیا آل محمد اس پالیسی کو اون کرتے ہیں کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی آگے کر دو؟ آل محمد کیا اس پالیسی کو اون کرتے ہیں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت تو دی گئی، مگر کیا اگر ہم بالفرض مان بھی لیں، اس پر بحث ہے کہ آیا یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا نہیں کہا، مگر چلیے اگر ہم مان بھی لیں تو یہ کسی محدود وقت کے لیے کوئی ٹیمپرری پالیسی تو ہو سکتی ہے، اسے کمپریہنسو عالمگیر پالیسی نہیں مانا جا سکتا. آل محمد نے کاظمین الغیظ ہونے کا بھی ثبوت دیا جب اس کا محل ہو، اور تلوار کھینچنے کا بھی حکم دیا جب اس کا محل ہو. جو مومن ہے اسے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، کسی طریقے سے بھی اس کو فول نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مومن اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ میرے مولا اور آقا نے کس موقع پر غصے کو پینے کا حکم دیا ہے اور کس موقع پر تلوار کھینچ کر میدان میں آنے کا حکم دیا ہے. دیکھیں برادران عزیز، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، علی بن یقطین وہیں پر میں بات کو لے جانا چاہتا ہوں. رکیے. سوسائٹی کے معاملات، معاشرتی معاملات، گھریلو معاملات، دوستوں کے معاملات، مومنین کے آپس کے معاملات، اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہے وہ غیر قوم ہی کا کیوں نہ ہو. کسی کے لیے کسی موقع پر کوئی ہیلپ کا ایشو ہو، وہ بیچارہ مظلوم ہے، بھوکا ہے، تو چاہے وہ مومن نہ بھی ہو، ایک عام انسان تو ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا یہ آل محمد نے سکھایا ہے. اگر تمہارے ساتھ اس نے برا سلوک بھی کیا ہے، کھانا کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ. اگر تم اس کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر سکتے ہو، اس کام کو انجام دو. یہ آل محمد نے سکھایا ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر اپنے غصے کو پی کر اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا، بھلائی کا حکم دیا گیا. مگر مومن اس فرق کو خوب سمجھتا ہے کہ
کہ ملیریا کا مریض کون ہے اور ملیریا پھیلانے والا مچھر کون ہے. جو مریض ہوتا ہے اس کو دوا دی جاتی ہے، مگر مچھر کو اسپرے کر کے ختم کیا جاتا ہے، فنا کیا جاتا ہے. اس کو پالنا کسی قسم کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس کو پالنا کوئی انسانیت نہیں کہلائے گا، اس کو ختم کرنا، اسے کسی طریقے سے فنا کرنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری بنے گی. اگر اس کو ختم نہ کیا تو کتنے ہی ایسے مریض معاشرے کے اندر آ جائیں گے. آپ نے غور فرمایا، آپ نے سنا ہوگا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان. کیا صرف اپنے کھانا کھا کر جاتے تھے؟ جواب جی نہیں، قطعاً ایسا نہیں تھا. صرف اپنے تو کھانا کھا کر نہیں جاتے تھے، غیر بھی آتے تھے، کھانا کھاتے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بوڑھی عورت کچرا پھینکتی ہے، پیغمبر اکرم بقول سید العلماء علامہ سید علی نقی صاحب کے نہ بدلہ لیتے ہیں نہ راستہ بدلتے ہیں. اسی راستے سے جا رہے ہیں، وہ کچرا پھینکتی ہے، پھر راستہ وہی ہے، اگلی دفعہ پھر اسی راستے سے جاتے ہیں. اور پیغمبر اکرم محسوس یہ کرتے ہیں کہ آج کچرا کیوں نہیں پھینکا گیا، تو پوچھ رہے ہیں کیا ہوا اسے، یہ کیا ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے. معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، گئے اس کی عیادت کے لیے، اور وہ کہتی ہے آج بدلہ لینے کے لیے. کہا کہ نہیں اے کنیز خدا، اے ضعیفہ، مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے، میں تیری طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوں. وہ مسلمان ہو جاتی ہے. یہ پیغمبر اکرم غصہ پی رہے ہیں اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریضہ ہے، یہ واقعاً مریضہ ہے. جسمانی مریض تو اب ہوئی ہے، روحانی طور پر پہلے سے مریض ہے. اور پیغمبر اکرم وہ ہیں کہ جن کے لیے تعبیر استعمال کی مولا نے طبیب دوار، ایک ایسے طبیب، ایک ایسا معالج، ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار نہیں کرتا، اپنی موبائل ایمبولنس کے اندر خود مریض تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اسے تلاش ہے کہ پتا چلے کہ کون بیمار ہے. اب یہ وہ منزل، معلوم ہے کہ یہ مریض ہے، یہ واقعاً منزل قزم غیظ کی ہے کہ جہاں پر غصے کو پیا جائے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک اور مثال. امیر شام، صفین کی جنگ، گھاٹ پر قبضہ، پانی بند، مولا کے سپاہیوں پر پانی بند. اس موقع پر امیر المومنین کیا کرتے؟ آئے ہی جنگ کرنے کے لیے ہیں، امیر شام کی فوجیں بھی ہیں، ادھر سے امیر المومنین کی فوجیں، دونوں فوجیں، وہ بھی جنگ کرنے کے لیے، یہ بھی جنگ کرنے کے لیے. کیا امیر المومنین ایسے فاسق و فاجر کے خلاف بھی فوراً تلوار کھینچ لیتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں، ڈائلاگ، کنورزیشن، بات چیت. پانی کیوں بند کر دیا؟ کہا کہ ہم تو پانی نہیں دیں گے. اب اس کے بعد امیر المومنین اس بات کو جانتے ہیں کہ اب یہ غصے کو پینے کا موقع نہیں ہے، اب غصے کو پینے کا موقع نہیں ہے. آ کر وہ تقریر کی جو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جس کے بعد مولا کے سپاہی اٹھ کھڑے ہوئے. مولا کہتے ہیں یا ذلیل رہو اور یا آگے بڑھ کر قبضہ کرو، اور گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی اپنے اختیار میں لے لو. حملہ کیا گیا، پانی قبضے میں لیا گیا، اور جب پانی قبضے میں آ گیا تو کیا ہے؟ دو ری ایکشنز ہیں. امیر المومنین ہی کی فوج میں کچھ افراد ہیں جو کہہ رہے ہیں اب ہم بھی پانی نہیں دیں گے، اب ہم بھی پانی نہیں دیں گے. یہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے، دوسرا گروہ بھی موجود ہے، اور دوسری طرف امیر شام اور عمر ابن عاص گفتگو کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ اب تو پانی پر ان کا قبضہ ہے، اب وہ بھی پانی نہیں دیں گے. کسی نے کہا کہ وہ بھی پانی نہیں دیں گے تو یہ خود کہنے لگے کہ علی کو اپنے جیسا سمجھا ہے. قزم غیظ کی منزل کون سی ہے اور اظہار غضب کی منزل کون سی ہے؟ شجاعت کے اظہار کا موقع کون سا ہے؟ کون سی منزل وہ ہے کہ جہاں پر واقعاً اپنے غصے کو پی جانا ہے؟ امیر المومنین ڈائلاگ کرتے ہیں، ڈائلاگ ناکام ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے کے بعد گھاٹ پر قبضہ کرتے ہیں، اور وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کردار علی کیا ہے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کردار علی کس چیز کا نام ہے. امیر المومنین جب ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ مولا اب ہم بھی ان کو پانی نہیں دیں گے، تو مولا یہی کہتے ہیں پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ پانی یہ خدا کی عطا ہے، پروردگار عالم کا عطیہ ہے، یہ جو اس سے استفادہ کرنا چاہے وہ استفادہ کرے. ہم کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ہم کسی پر پانی بند نہیں کر سکتے. امیر المومنین یہ جملہ کہہ کر سمجھا رہے ہیں
کون سا موقع ہے کہ جہاں پر قوت غضب کو کنٹرول کرنا یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، اور کون سی وہ منزل ہے کہ جہاں پر اگر قوت غضب کو کنٹرول کر لیا گیا تو یہ بزدلی بن جائے گی۔ اسلام انسان کو شجاع دیکھنا چاہتا ہے، بزدل نہیں دیکھنا چاہتا۔ دوسری طرف اسلام انسان کو درندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب غیظ و غضب کنٹرول ہو کر اعتدال پر آ جائے، اسی کو بہادری کہا جاتا ہے، اسی کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ ساتویں امام کی زندگی میں ہمیں دونوں طرح کے انداز نظر آتے ہیں۔ علی بن یقطین کے ذریعے سے ساتویں امام کیا کر رہے ہیں؟ ساتویں امام علی بن یقطین کے اوپر کب غضبناک ہوئے؟ یہ سب چیک کرنے والی بات ہے۔ ساتویں امام ایک طرف اگر کوئی عام انسان آتا ہے، اس کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہے ساتویں امام کا؟ آپ غور کیجئے، امام اس بات کو جج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مریض کے مرض کی انٹینسٹی کو جج کرے۔ کیا سائیکولوجیکلی فقط گفتگو سے اثر ہو سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے، اس طرح سے علاج کیا جائے۔ اگر فقط ٹیبلٹس کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے، ٹیبلٹس کے ذریعے سے علاج کیا جائے۔ اگر معاملہ زیادہ سخت ہے اور اس کو مثلا انجیکشن کی ضرورت ہے تو انجیکشن دیا جائے۔ اگر اس سے زیادہ سخت ہے، مثلا آپریشن کی ضرورت ہے، آپریشن کیا جائے۔ ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے، ٹرانسپلانٹیشن کیا جائے۔ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مریض کے مرض کو بھی جج کرے اور اس کی انٹینسٹی کو بھی جج کرے، اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہی ساتویں امام ہے۔ بشر حافی کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ بشر حافی پہلے دن سے بشر حافی تو نہیں تھے، یہ حافی تو ان کا لقب بنا بعد میں، جب ساتویں امام کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ قبول کی۔ انقلاب کیسے آیا، تبدیلی کیسے آئی؟ اپنے گھر کے اندر رنگ رلیوں میں مصروف ہے، رنگینیوں میں مصروف ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ ایک کنیز ہے، وہ کوڑا اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے آئی۔ جتنی دیر اسے لگنی چاہیے تھے اس سے زیادہ لگی۔ وجہ کیا ہے؟ ساتویں امام وہاں سے گزر رہے تھے، اس کنیز کو اس گھر سے برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ دیکھیے برادران عزیز، ایک ہے پرائیویٹ لائف، ایک انسان کی اپنی زندگی ہے، تنہائی کے اندر وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ اسلام نے کہا لا تجسسو، دیکھو تجسس مت کرنا، کیریوسٹی مت کرنا، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، خامہ خواہ کا برا گمان بھی مت کرو اس کے بارے میں کہ یہ یوں کر رہا ہوگا، مت سوچو، اچھا سوچو۔ اگر کوئی نصیحت کرنی ہے عمومی انداز، خدا اس کو پسند کرتا ہے، خدا اس کو ناپسند کرتا ہے، یوں بات کرو۔ کسی خاص پرٹیکولر کیس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے مت کرو یہ کام، اس کا پرسنل میٹر ہے۔ اگر تمہیں پتا بھی چل گیا، لیکن اگر اس کا پرسنل میٹر ہے، اگر وہ پردہ رکھنا چاہتا ہے تو تم بھی اس پردے کو باقی رہنے دو۔ جب تک کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو رہا ہو اس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، طالبان کے اسلام میں اور حقیقی اسلام میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ ان کے نزدیک گھس جاؤ گھر کے اندر، دیکھو چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسلام کہتا ہے خبردار، یہ اس کی پرائیویٹ پرسنل لائف ہے، تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کے اندر دخل اندازی کرو۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو پردہ رکھ کے کر رہا ہے، اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ کام غلط بھی ہے، تمہیں پتا بھی چل جائے تلقین کرو، نصیحت کرو، مگر اس کی پرائیویٹ لائف کے اندر انٹرفیئر مت کرو، ایک انداز۔ لیکن اگر وہ شخص خود اپنے اس پردے کو تار تار کر دے، اس گناہ کو اعلانیہ انجام دے، اب یہ فقط گنہگار نہیں ہے، خدا کی نظر میں باغی ہو چکا ہے کہ اسے اپنے گناہ پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، یہ اعلانیہ اس گناہ کو انجام دے رہا ہے۔ اسی لیے اگر آپ فقہا سے بھی پوچھیں تو آپ کو جواب یہ ملے گا لا یجوز اظہار المعصیت امام الاخرین۔ آیت اللہ سیستانی کے استفتاء کا اہل عبارت اس کی یہی ہے کہ دیکھو اپنے گناہوں کے اظہار کی کسی کو اجازت بھی نہیں ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو شرمندہ ہو کر مصلی پر آ کر آل محمد کے واسطے سے استغفار کرو، اپنے گناہ کے اوپر دوسروں کو گواہ کیوں بناتے ہو؟ کیوں بناتے ہو؟ تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ ساتویں امام دیکھ رہے ہیں کہ اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے، گھر کے اندر چار دیواری میں اس طرح سے یہ غلط کام نہیں ہو رہا کہ آواز باہر تک نہ آ رہی ہو، آواز باہر تک آ رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا اس کا مطلب اب پردہ کوئی نہیں، کنیز باہر آئی۔ ساتویں امام سوال کرتے ہیں، ابھی بھی اندازہ ہے
مریض ہے، جو اندر موجود ہے وہ مریض ہے، مگر اس کے مرض کی انٹینسٹی کتنی ہے؟ ممکن ہے اس ایک جملے سے اس کی طبیعت میں، اس کی نفسیات میں انقلاب واقع ہو جائے۔ ساتویں امام کہتے ہیں اے کنیس، یہ جو تیرا مالک ہے یہ آزاد ہے یا غلام؟ یہ آزاد ہے یا غلام؟ اس نے کہا میرا مالک کیوں غلام ہونے لگا؟ آزاد ہے، وہ پہچان بھی نہیں رہی ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ میرا مالک کیوں غلام ہونے لگا؟ وہ تو آزاد ہے۔ ساتویں امام کہتے ہیں کہ ہاں آزاد ہے۔ اگر غلام ہوتا تو اپنے مالک کا خوف اس کے دل میں ہوتا۔ اگر وہ واقعاً اپنے آپ کو آنسریبل سمجھ رہا ہوتا، اگر وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ رہا ہوتا، تو جس کا وہ غلام ہے اس کا خوف اس کے دل میں ہوتا کہ مجھے اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ بس اتنا کہا، اس سے ملتا جلتا جملہ کہا اور ساتویں امام آگے بڑھ گئے۔ وہ کنیز اب گھر میں واپس جا رہی ہے، وہ کنیز گھر میں واپس جا رہی ہے۔ جب واپس گھر میں گئی تو اب مالک نے سوال کیا، اب دیکھیں برادران عزیز، یہ سیٹ اسٹائل اس مالک کے انداز میں ہوتا بھی یہی ہے۔ اگر خوف خدا ساتھ میں شامل نہ ہو تو وہ کنیز چند منٹوں ہی کی تاخیر ہوئی ہے۔ مالک اندر سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہیں دیر کیوں لگی؟ وہ کانپنے لگی۔ یہ تو اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھ رہی تھی، یہ تو اپنے آپ کو اس شخص کی کنیز سمجھ رہی ہے، کانپنے لگی۔ اس نے کہا میں کیا کرتی؟ آقا باہر میں گئی تو مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا، سوال ایسا تھا کہ میں برداشت نہیں کر پائی، جواب دینے کے لیے رک گئی، جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اب یہ سوال کرتا ہے کہ کیا پوچھا اس نے؟ کون سا ایسا شخص تھا میرے بارے میں کیا پوچھ رہا تھا؟ کہا آقا بس اتنا پوچھا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کہا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے جواب دیا وہ آزاد ہے، وہ کیوں غلام ہونے لگا؟ کہا پھر اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا کہ ہاں واقعاً آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو اپنے مالک کا خوف اس کے دل میں ہوتا۔ یہ ایک جملہ طبیعت میں اتنا انقلاب برپا کرتا ہے، سوچ کو اس طرح سے بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، بارش کے قطرے وہی ہوتے ہیں، مگر زمین اگر زرخیز ہے تو اس میں اسی طرح سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی طبیعت، یہ اس کا نفس انہی قطرات کا منتظر تھا کہ کب یہ قطرات بارش کی صورت میں، نصیحت کی صورت میں اس کے نفس کے اندر جذب ہو اور تقویٰ کی فصل پیدا ہو۔ فوراً انقلاب پیدا ہو گیا اور ننگے پیر یہ تلاش میں گیا کہ کون ہے یہ جملہ کہنے والا، اور دیکھا کہ ساتویں امام ہے، قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر گیا، اور اس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور ساتویں امام، اب یہ تو وارث ہی ان کے ہیں کہ جن کے در سے کبھی وہ بوڑھی عورت توبہ کی دولت پاتی ہے، کبھی حسین مظلوم کے ہاتھوں پر حر کو توبہ کی دولت ملتی ہے۔ ساتویں امام کہتے ہیں کہ ہاں یقیناً اگر تو توبہ کرنا چاہے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ پروردگار عالم تو سریع الرضا ہے، بہت جلد راضی ہو جانے والا، یقیناً خدا تجھے معاف کرے گا۔ اور یہ تبدیل ہو گیا، منقلب ہو گیا۔ کیا برادران عزیز ہر ایک ایسا ہی ہوتا ہے؟ انٹینسٹی لیول کا فرق ہے۔ ہارون رشید کیا نماز پڑھتا تھا؟ کبھی کبھی پڑھتا تھا۔ کیا نماز میں گریا کرتا تھا؟ یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ ہاشم معروف حسنی نے اس بات کو خاص ہائی لائٹ کیا ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی نماز کے اندر گریا کرنے لگتا تھا، مگر کیا وہ گریا ایسا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے نفس کے اندر تقویٰ کے بارے میں استحکام پیدا ہو جائے؟ جواب جی نہیں۔ ہارون رشید کا جملہ ہے الملک عقیم۔ مامون رشید نے اپنے باپ کے حوالے سے کہا تمہیں معلوم ہے، اب یہ دیکھیے یہ کیس ہی عجیب ہے، ہارون اور ہارون کا بیٹا مامون، یہ مامون الرشید 8ویں امام کی طرف انکلائنڈ تھا؟ جواب جی ہاں انکلائنڈ تھا، ایسی بات نہیں کہ نہیں تھا۔ کیا خود صاحب علم تھا؟ جواب جی ہاں، کوئی جٹ جاہل نہیں تھا، ان پڑھ نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے خلفاء گزرے ہیں کہ جن کو شاید لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، مگر مامون کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ مامون رشید پڑھا لکھا آدمی تھا، مناظروں کا شوقین تھا، خود صاحب علم تھا، نظریات رکھتا تھا، معتزلہ کے نظریے کو قبول کیا تھا، اس کے اوپر اس نے دلیلیں دی ہیں اور وہ کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ وہ مامون رشید کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اہل بیت کی طرف مائل کس نے کیا؟ میرے باپ ہارون رشید نے کیا۔ ارے ہارون رشید سادات کا قاتل، بغداد کی دیواروں کے اندر سادات کو چنوانے والوں میں منصور کے ساتھ ہارون کا بھی نام آتا ہے، اس کا بیٹا مامون 8ویں امام کا قاتل۔ وہ 8ویں امام ہی کے حوالے سے کہتا ہے یہ جو تم دیکھتے ہو کہ میں انکلائنڈ ہوں،
جو کچھ میں تھوڑا بہت مائل ہوتا ہوں، تمہیں معلوم ہے یہ کس نے مجھے بتایا؟ یہ مجھے میرے باپ ہارون رشید نے بتایا، اس نے مجھے بتایا۔ کیا مطلب؟ کہا میرے باپ نے بتایا کہ حق تو سب انہی کا ہے، حق تو سب انہی کا ہے۔ پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ جب حق ان کا ہے تو دے کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے باپ نے کہا یہ تو پھر غیر ہے، تو میرا اپنا بیٹا ہے، الملک عقیم، مگر تو میرا بیٹا ہے، اقتدار کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، بادشاہت کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، یہ تو پھر غیر ہے۔ اگر تو بھی میرے اقتدار کے راستے میں آیا تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مامون رشید نے بھی بالآخر اپنے باپ ہی کی سنت پر عمل کیا۔ دنیا داری، دنیا کا اقتدار، یہ لذت غیر فانی میں بھی اتنی جاذبیت تو ہے کہ اگر تقوی نہ ہو تو اس کے بعد پھر انسان کے بہکنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ برادران عزیز، یہ معاملہ اسی طرح سے ہے، اسی لیے تقوی پر اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا۔ ساتویں امام اس بات کو سمجھاتے ہیں، جو کاظم ہے، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، مگر ان کا ایک جملہ زندان سے انہوں نے لکھا، ہارون رشید ہل گیا اس کو پڑھنے کے بعد، فرق پھر بھی نہیں پڑا، فرق پھر بھی نہیں پڑا۔ ہارون رشید ایک جملہ ہے ساتویں امام کا، وہ قید خانہ جس کے بارے میں اتنا خوبصورت بیان نظم کی صورت میں برادر عزیز نے کیا ہے کہ شاید اس کو اس سے اچھی طریقے سے اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا ساتویں امام نے اس ایک حجرے سے، اس قید خانے سے۔ ساتویں امام وہاں سے ایک خط لکھتے ہیں کہ جس کے ایک جملے پر اگر آپ غور کریں، اس موقع پر امام نے اپنے غصے کو ضبط نہیں کیا ہے، اپنے غضب کا اظہار کیا ہے اور خدا کے غضب سے ڈرایا ہے۔ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جہاں پر کاظم بنا جائے، یہ کوئی معاشرتی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے۔ ساتویں امام لکھتے ہیں، اے ہارون، خلاصہ، اے ہارون، ہر جانے والا دن دو کام کر رہا ہے۔ دن تو گزر رہے ہیں، تیری بھی زندگی ختم ہو جائے گی اور میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مگر یاد رکھ، ہر جانے والا دن دو کام کرتا ہے۔ ایک دن میری مصیبت میں کم ہوتا ہے اور ایک دن تیری راحت میں کم ہوتا ہے۔ ہر جانے والا دن یہ دو کام کر رہا ہے، میری مصیبتوں میں کمی ہو رہی ہے اور تیری راحت آسانی میں کمی ہو رہی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دن پر دن ختم ہوتے چلے جائیں گے اور زندگی تیری بھی ختم اور میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تیری راحتوں کا اختتام ہو جائے گا، تیری خوشیوں کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور تجھے بھی خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگی، اور ان مصیبتوں پر کہ جن کو میں نے برداشت کیا ہے، جن پر میں نے صبر کیا ہے، میں اپنے اجر کا حقدار بنوں گا، اور تجھے اپنی ان تمام تر مظالم کی، کارستانیوں کی، ان سب کا حساب کتاب تجھے دینا پڑے گا۔ دن تو گزر جائیں گے، دن تو انتظار نہیں کرتے، دن تو نہیں ٹھہرتے۔ اس موقع پر امام کوئی قزم غیظ کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ موقع ہی نہیں ہے۔ علی بن یقین ساتویں امام کہتے ہیں، جاؤ ہارون رشید کے دربار میں، اعلان کر کے جاؤ گے کہ تم شیعہ ہو، اعلان کر کے جاؤ گے تو تمہیں وہاں پر ورود ہی نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، تقیہ کی نقاب کے ساتھ جاؤ، جاؤ وہاں پر، مگر کس لیے؟ بہت امپورٹنٹ میسج ہے آج ان تمام دوستوں کے لیے اور افراد کے لیے کہ جو کسی بھی طریقے سے سوسائٹی کے اندر انفلوئنس کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، گنجائش ان کے پاس موجود ہے، کسی بھی منصب پر وہ فائز ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، چاہے کسی اور جگہ پر ہے۔ توجہ کی ساتھ وہ امام کہتے ہیں، جاؤ وہاں پر، جاؤ دربار کے اندر جاؤ، مگر کیوں جاؤ؟ بڑی گاڑی حاصل کرنے کے لیے، بہت بڑی تنخواہ لینے کے لیے، بہت زیادہ مراعات لینے کے لیے؟ حلال سے مل جاتی ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، مگر جانے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، جانے کا ٹارگٹ، آبجیکٹو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر جاؤ کس لیے؟ کہ جاؤ اس لیے کہ جا کر وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ غیروں پر ظلم کرو، اپنوں پر ہونے والے مظالم کو جس حد تک کم کر سکتے ہو کم کرو۔ امام کی نصیحت اور ہدایت کا خلاصہ یہی ہے، ہم نہیں کہتے غیروں پر ظلم کرو ورنہ تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہو جائے گا۔ ہم ظلم کا پیغام نہیں دیتے، کسی پر ظلم مت کرو، کسی غیر پر ظلم مت کرو، مگر جو اپنے ہیں ان پر ہونے والے مظالم اس کو جتنا کم کر سکتے ہو کم کرو۔ اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ وہاں پر کام کرنے کا کفارہ ہوگا۔
اسے پروردگار عالم عبادت کے طور پر قبول کر لے گا. اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ علی بن یقطین ایک موقع پر ذرا سی لغزش کر دی. ممکن تھا ایک مومن آیا اور ملاقات سے انکار کر دیا، تو ساتویں امام پھر ایک مرتبہ، اب کاظم نہیں ہے، اب کاظم نہیں ہے، علی بن یقطین ملنے کے لیے آئے مدینہ منورہ میں، اور امام نے ملنے سے انکار کر دیا. میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے. ارے مولا، میں آپ کا ماننے والا، آپ کا چاہنے والا، آپ پر جان نچھاور کرنے والا ساتویں امام، آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے. یقیناً مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے. اب وہی والی بات برادران عزیز، ایک تو وہ انداز ہوتا ہے نا، میں ان کا ماننے والا، میں ان کا چاہنے والا، میں ان کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں اور یہ مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتے، تو میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، میرے راستہ الگ، ان کا راستہ الگ. لیکن واقعاً اگر امام مانا ہے تو پھر بھروسہ بھی کرو کہ اگر ناراض ہیں تو کوئی وجہ ناراضی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے. اگر اس کوتاہی کی طرف توجہ نہیں ہے تو امام ہی سے پوچھو کہ مولا مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. اب یہ شخص آ کر، علی بن یقطین آ کر امام سے اصرار کرتے ہیں کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملنے، مجھے یہی بتا دیں کہ میں نے کیا غلطی کر دی. اور اب ساتویں امام کہتے ہیں اگر تمہارے پاس اس مومن کے لیے وقت نہیں ہے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی وقت نہیں ہے. کیا وہ مومن کوئی ناجائز بات کہہ رہا تھا؟ اب یہ سارے assumptions ہیں. کیا وہ مومن کوئی ناجائز بات کہہ رہا تھا؟ کیا کوئی انڈیو فیور مانگ رہا تھا یا نہیں؟ وہ بیچارہ ایک ڈیو فیور جو اس کو ملنا چاہیے تھا، جو اس کا حق تھا، وہ مانگ رہا تھا. تمہیں بھیجا ہی اس لیے تھا. اگر تم وہاں پر ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کر سکتے پھر تمہارے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تمہارے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی انڈیو فیور مانگ رہا ہوتا، اگر کسی اور پر ظلم کرنے کا کہہ رہا ہوتا تو ہم خود اس کی مذمت کرتے. کہا مولا اب میں کیا کروں، مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور جا کر اس سے معافی مانگ کر آؤں. امام نے کہا کہ واقعاً اگر تم معافی کے لیے تیار ہو، ابھی بشر حافی کا آپ نے تذکرہ سنا، علی بن یقطین. اب وہ اعجاز امامت کی پوری تفصیل دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، مگر امام نے اہتمام کیا. وہ شخص علی بن یقطین راتوں رات پہنچا، اس غریب مومن کے دروازے پر دق الباب کیا. اس نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں علی بن یقطین. کہا کہ کیوں مذاق کرتے ہو بھائی؟ علی بن یقطین وہ اتنا بڑا آدمی میرے گھر پر کہاں آئے گا؟ کہا کہ نہیں میں علی بن یقطین ہوں، خدا کے لیے دروازہ کھولو. دروازہ کھولا اس نے ملاقات کی اور اب اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. امام مجھ سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے. یہ شخص بھی اپنے دل میں سوچتا ہوگا کہ مجھ غریب کے لیے امام اس حد تک حساس ہے، مجھ غریب کے لیے امام اس حد تک سینسٹیو ہے کہ علی بن یقطین کو اس طرح سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا. کہا کہ بھائی میں نے تم کو معاف کیا. کہا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، میں ثبوت لے کر جانا چاہتا ہوں. کہا کیا مطلب، تم کیسا ثبوت چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زمین کے اوپر لیٹ جاؤں، تم اپنے پیر کی مہر میرے رخسار پر لگاؤ، اس کو لے کر میں امام کی بارگاہ میں واپس جاؤں گا. یہ ہے توبہ جو فقط سرسری خالی توبہ نہیں ہے، جس کے ساتھ واقعاً ایک جینوئن توبہ ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم مومن ہو، جب امام تمہارے بارے میں اتنے حساس ہے تو تمہارے ایمان کے بارے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایک ایسے مومن کے بارے میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ پورا کفارہ ادا کروں. اپنے پیر کی مہر، اپنے تلووں کی مہر میرے رخسار پر لگاؤ. نہیں چاہتا تھا، یہ شخص نہیں چاہتا تھا. علی بن یقطین نے کیا کچھ کیا، کتنے واسطے دیے، جس کے بعد وہ راضی ہوا اور اس نے یہ کام کیا. اور اب جب یہ پلٹ کر واپس آیا ہے اسی اعجاز کے ذریعے سے جس کا حامل کچھ دیر کے لیے امام نے اسے بنایا تھا، واپس آیا تو پہلے کیفیت یہ تھی کہ یہ ملنا چاہتا تھا، امام انکار کر رہے تھے. اور اب کیفیت یہ ہے کہ امام کے دروازے پر اسے انتظار کیسا، خود امام دروازے کے باہر آ کر اس کا استقبال کر رہے تھے. اے علی بن یقطین کیا کہنے تمہارے، واقعاً تم مومن ہو. اگر تمہیں مومن کا احترام کرنا آتا ہے تو پھر تمہارا احترام، تمہاری محبت ہمارے دل میں ہے، ہم تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. ساتویں امام کے خاص الخاص اصحاب میں علی بن یقطین کا شمار ہوتا ہے، سچے چاہنے والوں میں واقعاً مومن ایسا ہونا چاہیے. اچھا برادران عزیز، ہم بات کو اختتام کی طرف لے کر جائیں. یہ بتائیے، میں نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، بزرگان تو واقف ہیں، یہ بتائیے
ساتویں امام قید خانے میں گئے. کوئی ایک قید خانہ تھا؟ کتنے قید خانے ہیں جو تبدیل ہوئے؟ کتنے قید خانے جو تبدیل ہوئے؟ یہ بار بار قید خانے کیوں تبدیل کیے جاتے تھے؟ کبھی اس علاقے میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی یہ داروغہ زندان ہے، کبھی وہ داروغہ زندان ہے. یہ چکر کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس زندان میں ساتویں امام چند دن رہتے ہیں، کچھ مہینے رہتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، چند ہفتے، کہیں چند مہینے، جو داروغہ زندان ہے وہ منقلب ہو جاتا ہے. وہ منقلب ہو جاتا ہے. وہ ساتویں امام کے قدموں پر گر جاتا ہے. وہ ساتویں امام کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ حاکم کو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ کم سے کم میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس شخص کو مزید زندان میں رکھ سکوں. اگر یہ حکم آ جائے کہ اس کو قتل کر دو، وہ قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ کیا انقلاب ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سنا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی اور پیری گزر گئی. 14 برس یہ معمولی مدت تو نہیں ہے، یہ کم مدت تو نہیں ہے. مگر ان 14 برسوں کے اندر کیا امام کار امامت سے غفلت کر سکتے ہیں؟ مسلسل کار امامت جاری ہے. حد یہ ہے کہ آخر میں صفاق ترین سندی بن شاہق کہ جس کے قید خانے میں بالآخر امام کی شہادت ہوئی ہے، اس قید خانے میں بھی ذیشان حیدر جوادی صاحب نے نقوش عصمت ہی کے اندر اس کی تصریح کی ہے، ایکسپلیسٹلی اس کو لکھا ہے کہ سندی بن شاہق خود قاتل ہے، مگر اس کے خاندان میں بھی محبان اہل بیت کا ایک پورا گروہ پیدا ہو گیا جو ساتویں امام کے کردار سے متاثر ہوا تھا. ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین وائس. انسان عمل کے ذریعے سے جو تبلیغ کر سکتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے بھی ممکن نہیں ہے. امام کا عمل تو سامنے ہے. جو آپ نے سنا یہ رات دن کیا کرتا ہے؟ پروردگار سے راز و نیاز. سجدے میں ہے تو پروردگار عالم کو مخاطب کرتا ہے جس کے یہ جملے ہوں کہ اے پروردگار، دنیا کے شور میں تجھ سے مناجات کی اس طرح سے فرصت نہیں ملتی تھی. یہ کتنا اچھا ہو گیا کہ اس قید خانے میں تجھ سے مناجات کا موقع مل رہا ہے. یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ راز و نیاز کی کون سی منزل ہے؟ یہ مناجات کا کون سا لیول ہے جو ساتویں امام سکھا رہے ہیں؟ اسی قید خانے کے اندر ٹیمپٹیشن کے لیے فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق سوچتا ہے. ٹیمپٹیشن کے لیے ساتویں امام کو کہ ان کے خلاف ہم پروپیگنڈا کریں گے، ایک زن بدکار کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ اور جا کر اپنے وہ کام کرو جو تمہارا شغل ہے، جو تمہارا کام ہے. اور چند دنوں کے بعد جب دیکھا تو کیا نظر آیا کہ اسی حجرے کے اندر، اسی جگہ پر جہاں ایک طرف ساتویں امام خدا کو پکار رہے ہیں، دوسری طرف وہ عورت بھی پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے. اور جب اس کو بلا کر باقاعدہ پوچھا گیا تجھے بھیجا کس لیے تھا اور یہ کیا کر رہی ہے تو؟ کہا کہ میں کیا کرتی، میں نے خود دیکھا کہ اس قید خانے کے اندر یہ شخص پروردگار عالم کی تسبیح کرتا ہے اور کہتا ہے سبوہن سبوہن قدوسن قدوسن، اور ایک طرف یہ کہتا ہے سبوہن قدوسن اور ساتھ ہی ساتھ در و دیوار سے صدائیں آتی ہیں سبوہن قدوسن سبوہن قدوسن. اس کے بعد مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس میں نے اتنا سوچا کہ اس سے بہتر موقع مجھے عبادت پروردگار کا نہیں مل سکتا، تو میں نے بھی تسبیح پروردگار شروع کر دی. یہ انقلاب سندی بن شاہق. اور اس سے پہلے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، ان کی چھپی ہوئی جو تقاریر ہیں ساتویں امام کے بارے میں، اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے مصائب امام ہفتم لکھے ہیں، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہوا کہ جب داروغہ زندان آمادہ نہیں ہوتے تھے تو باقاعدہ جنگل سے حبشیوں کو پکڑ کر لایا گیا اور ان کو پہلے ایک عرصے تک اس بات کی تربیت ٹریننگ دی جاتی رہی. شراب پلاتے، وہ حبشی کیا مسلمان تھے؟ نہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، متمدن دنیا سے کوئی تعلق نہیں، سیولائزڈ ورلڈ، کلچرڈ ورلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہاں سے ان کو لایا گیا ہے، ہاتھوں میں تلوار تھماتے ہیں، شراب پلاتے ہیں، نشے میں مست ہو جائیں، اس کے بعد ایک خالی چارپائی کے اوپر لکڑیاں رکھ کے اور ان کے اوپر چادر بچھا کر پریکٹس کرواتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر تلواریں برساؤ، تاکہ یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ کس کے اوپر تلواریں برسائی جا رہی ہیں. ایک عرصے تک یہ مشق کرانے کے بعد اب ان حبشیوں کو لے کر آئے اس جگہ پر کہ جہاں ساتویں امام موجود تھے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب لے کر آئے وہاں پر جہاں ساتویں امام لیٹے ہوئے ہیں اور اب ان سے کہا جاؤ اور جا کر اس کو قتل کرو. قریب گئے، چادر ہٹائی،
ساتویں امام کا چہرہ دیکھا، تلواریں پھینک دی اور قدموں میں گر گئے۔ اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ تو حبشی ہو، تم تو شیعہ نہیں ہو، تمہارا کیا تعلق اسلام سے؟ تم کیا جانو کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ تمہیں کسی کے تقدس کا کیا علم؟ یہ کیا ہو گیا؟ تمہیں بھیجا کس لیے تھا اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، مگر اتنا جانتے ہیں کہ اگر جنگل میں کبھی قحط پڑ جائے اور بارش نہ ہو تو یہی وہ شخص ہے جو آ کر خدا سے دعا کرتا ہے، جس کے بعد بارش برستی ہے۔ یہ کیا اعجاز امامت ہے، یہ کیا کرامت ہے، یہ کیا تصرف ہے، یہ ولایت کا کون سا مرتبہ ہے؟ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مگر برادران عزیز، جب ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل ہے کہ جہاں پر ایک انسان ہدایت قبول ہی نہ کرنا چاہے، تو اسی قید خانے کے اندر سندھی بن شاہ زہر بھی دیتا ہے، اور زہر دینے کے بعد چادر کو اس طرح سے فشار دیا جاتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ساتواں امام گھٹ کر زہر کے اثر سے، چادر کے فشار کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں بھی ہے، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں۔ ساتویں امام شہید ہو گئے، ساتویں امام کی شہادت ہو گئی، اور اب ہارون کی طرف سے حکم یہ ہے کہ لے جاؤ اس کے جنازے کو اور ڈال دو دجلہ کے پل پر، تاکہ ہم یہ پروپیگنڈا کر دیں کہ یہ رات میں بھاگ رہا تھا اور ادھر ادھر کی سواریاں آئیں اور ان کے زیر اثر، ان کے پیروں تلے یہ کچل کر ہلاک ہو گیا۔ دجلہ کے اوپر، پل کے اوپر ساتویں امام کا جنازہ اس طرح سے پڑا ہوا ہے کہ ہتکڑیاں اور بیڑیاں موجود ہیں، مگر کیفیت کیا ہے برادران عزیز؟ کیفیت یہ ہے کہ جو سواریاں ہیں، ادھر کی سواریاں رک چکی ہیں، آگے نہیں بڑھتی، ادھر کی سواریاں ٹھہر چکی ہیں، آگے نہیں بڑھتی۔ یہ یہاں کی کیفیت ہے، اور اس لوہار کے گھر پر کوئی دستک دے رہا ہے، وہ لوہار کہ جس نے منت مانی تھی کہ اگر خدا نے مجھے اولاد دی تو میں اولاد زہرا میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں گا۔ اس کی منت پوری ہو چکی ہے، اور وہ مناسب موقع کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مناسب موقع آئے اور میں فاطمہ زہرا کے کسی بیٹے کے ساتھ کوئی نیکی کا سلوک کروں۔ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون کھڑی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا، تو نے منت مانی تھی، تیری منت پوری ہو گئی، اور تو اولاد زہرا کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا آجا، تیری منت کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ بیوی میں چلتا تو ہوں، مگر آپ کون ہے؟ کہا جس کی اولاد کے ساتھ تو نے نیکی کی منت مانی تھی، میں وہی فاطمہ زہرا ہوں۔ چہرے کو جھکایا، بیوی کے پیچھے پیچھے چلا، بیوی نے رہنمائی کی، اور دریائے فرات دجلہ کے اس پل کے اوپر وہ پہنچا۔ بیوی نے کہا کہ جا کر میرے اس بیٹے کی ہتکڑیاں اور بیڑیوں کو کاٹ دے۔ جنازہ